ایمانیات، عقائد، اعمال برباد کیے جا رہے ہیں، اس میں دعوت اسلامی کے نگران اور ذمہ داران کو اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہو کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ یو کے میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی، دیگر افریقی ممالک میں بھی، دیگر ایشیا کے ممالک میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کا جب دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ، وہاں آ کر دیکھتے ہیں تو ان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جیسا وہاں ہو رہا ہے ہم اس کو کہیں نہ کہیں کاپی پیسٹ کریں۔ تو کاپی پیسٹ کرنے میں جن کنٹریز نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں یو کے سر فہرست کہہ سکتے ہیں ہم کہ ماشاءاللہ انہوں نے اچھی کوششیں کی ہیں۔ اور جو یہاں حالات و واقعات ہیں، یہ میرے سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، میں تو کئی چاہتا ہوں آپ سے سن کر سمجھ رہا ہوتا کہ یار یہاں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور ان حالات کے اندر اس طرح چلنا، پھر کووڈ کا ٹائم آیا، کووڈ کے ٹائم میں جس طرح یہ کفن دفن کے کام ہوئے اور جو فنرل کا جو ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جن کو یو کے میں ہونے والے دینی کاموں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور یہاں دیکھنے سننے والوں کو میں درخواست کروں گا کہ یہ اسلامی بھائی ابھی کافی نہیں ہے، بہت کم ہیں، ایریاز بہت زیادہ باقی ہیں، گلیاں بہت باقی ہیں، محلے بہت باقی ہیں۔ جیسے آپ کے یہاں بورو ہے، کاؤنٹی ہے، اور اس کے علاوہ وارڈ بنے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں بہت سارا ایک سیٹ اپ ہے۔ اگر ہم وزٹ کرتے ہیں تو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر ابھی آپ نے نماز کی جگہ بنانی ہے، مساجد بنانے ہیں، آپ کو یہاں پر مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ بنانے ہیں، مدنی قافلے سفر کرانے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، چوک میں گلیوں میں جا کر نیکی کی دعوت۔ ایسے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، بظاہر یہاں کوئی ایسی خاص رکاوٹ آپ کو ہے نہیں، سوائے اس کے کہ میری نفس اور میرے شیطان نے دین کے کام سے روکا ہوا ہے۔ ورنہ ماشاءاللہ کرنے والے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، وقت کی قربانی دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں اوورلی آپ کی ویجز ہیں، آپ کی اوورلی انکم ہے، ارننگ ہے، مگر آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا امریکہ سے اتنے اسلام ابھی آئے، کینیڈا سے آئے، اپنے خرچوں سے آئے، ان کو کوئی ہم نے پیسے ہی نہیں دیے، خود ہی آئے اور آ کر اپنے دین کی خدمت کے جذبے کے تحت یہاں آئے، یہاں بھی کام دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی جو کوششیں کر رہی ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، آپ بھی وقت دیں، دین ہم سب کا ہے، ہم سب الحمدللہ اس بات پر ایک ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ نے عشق رسول سے نوازا ہے۔ سرکار کی محبت، سرکار کا عشق ہم سب کو اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور یہی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن اللہ محبت اللہ، الا لا ایمان لمن اللہ محبت اللہ، الا لا ایمان لمن اللہ محبت اللہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو، اسلام کو پھیلائیں، عام کریں، جس مقصد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی ایک تو ہے آمد رسول، جشن آمد رسول مناتے نا، جشن آمد رسول، ایک ہے مقصد آمد رسول، ایک ہے جشن آمد رسول، اور ایک کیا ہے؟ مقصد آمد رسول۔ اس کو بعثت کہتے ہیں، بعثت رسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ مجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی، آپ کا غلام، آپ سے عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا جب یہ سنتا ہے، اور آقا کے عشق و محبت کرنے والی جب یہ سنتی ہے، تو اس کے اندر ایک ایمانی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ ربی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم جس عظیم مقصد کے تحت دنیا میں تشریف لائے، الحمدللہ میں اس مقصد کو آگے لے کر میں بھی بڑھوں گا، کیونکہ مجھے آخر کار انہی کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اسألک شفاعت یا رسول اللہ کی صدائی کی آواز انہی کی بارگاہ میں لگانی ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور اللہ پاک ان سے فرمائے گا حبیب سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ یہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا،
गुनाह गार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, बे किया, किया होगा। दिखाई जाएगी महशर में महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। करीब तराजू कोई लबे कोसर, कोई सिरात पे उनको होगा। ये बेकरार करेगी सदा गरीबों की, मुकद्दमों से तार अश्क का बंधा होगा। अजीज बच्चे को मां जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाहे यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नर्म नर्म पांव पे, पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा, वो उनका रास्ता फिर फिर के देखता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से। हसन रजा खान अलैहि रहमतुल हन्नान लिखते हैं, मैं उनके दर का भिखारी हूं फजले मौला से। हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। इनकी शफात के जरिए हमें जन्नत में जाना है। कि पेशे हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। दिल निकल जाने की जाए आह की आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हाँ चलो हसरत जदो, सुनते हैं वो दिन आज है, थी खबर जिसकी कि वो जलवा दिखाते जाएंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इनकी शफाअत के सदके में हमें जन्नत हासिल करनी है। अल्लाह पाक महबूब की शफाअत हमारे हक में कबूल करे और हमें अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा दे। क़यामत के दिन ये सारे मामलात होंगे, हमें इनकी बारगाह में हाजिरी देनी है। तो हमें इनके दीन का काम करना है, इनकी सुन्नतों को आम करना है, वक्त देना है। और जिस अजीम मकसद को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, उस अजीम मकसद को समझने की बेहद जरूरत है। और अगर आज हम इस ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूं, अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन मुकद्दस तालीमात, इस मकसद को लेकर चलें, समझें, तो कितनी शरीयत और इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक मिसकंसेप्शन एस्टेब्लिश है, एक गलत फहमियां पैदा हैं, और लोग इस्लाम और दीन से जो दूर हट जाते हैं गलत फहमी की वजह से। इस्लाम और दीन की बातें तो करीब करने वाली हैं। अगर मुसलमान बाअमल हो तो लोग उनके करीब होते हैं। हमें उन तमाम अहकामात और उस अखलाकियात को इख्तियार करना है और उसको आम करना है, प्रोपोगेट करना है, उसकी तबलीग करनी है, उसको पहुंचाना है, आम मुसलमानों तक पहुंचाना है। अल्लाह वो दीन लाए हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, हमारे घर के अंदर ये सारी बातें बार बार रिपीट होती रहें, ताकि हमारे बच्चे को भी पता हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था। मैं चंद हदीसें आपको सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह पाक हमें इन पर अमल की तौफीक अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा सालिहल अखलाक। मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील कर दूं, अखलाक को पूरे कर दूं।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف خود قرآن میں ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی، یعنی آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال، یعنی کہ اچھے افعال، اچھے کام، اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ یہ بات ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو پوچھی جا رہی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھی جا رہی ہے، جو آپ کی زوجہ ہیں، ہے نا، آپ کی زوجہ ہیں، وائف ہیں، ہم سب کی امی جان ہیں، ام المومنین ہیں۔ اور زوجہ جب شوہر کے بارے میں بات کرتی ہے تو اس کا معاملہ بہت کلوزلی جانتی ہے کہ ان کے عادات اور اطوار کیا ہوتے ہیں شوہر کے تعلق سے، ہے نا۔ اب دیکھیے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عرض کی کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کچھ بیان کریں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتی، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ رسول کا، اللہ کے پیارے حبیب کا اخلاق قرآن ہے۔ اتنی خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نیمی لکھتے ہیں، قرآن کریم پر عمل آپ کی عادت کریمہ تھی۔ یہ خاموش قرآن ہے اور حضور بولتا قرآن۔ آپ کا ہر عمل قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور بچپن شریف سے ہی قدرتی طور پر قرآن پر عمل کرنے والے تھے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، اسی لیے فرمایا ہدی للناس اور فرمایا ہدی للمتقین۔ قرآن لوگوں یا متقین کا ہادی ہے، نہ کہ آپ کا۔ آپ تو اول ہی سے ہدایت یافتہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات، یعنی آپ کی جو زوجہ تھی، ہماری امی حضور جو تھی، امہات المومنین ہم انہیں کہتے ہیں، امت کی مائیں، اپنے دوست سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے دوست احباب جس کو کہتے ہیں، اصحاب، رشتہ دار، پڑوسی، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملن ساری سے آپ پیش آیا کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق کریمہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ کیا پڑوسی، کیا گھر، کیا گھر کے باہر۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، سفر بھی کیا، وطن میں بھی رہا، ساتھ رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتا رہا، مگر کبھی بھی آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا، کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ کے اصحاب یا گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو لبیک کہہ کر جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں حاضر ہوں۔ کیا ہے، کیا ہے؟ یہاں تو اولاد ماں باپ کو لبیک نہیں کہتی، یہاں اولاد تو ماں باپ کو لبیک نہیں کہتی، بلکہ یہ بھی نہیں کہتی جی، یس۔ یہاں تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے نا، ڈانٹا جاتا ہے، جھاڑا جاتا ہے ماں باپ کو۔ اور بدقسمتی کے ساتھ بڑوں میں بھی اخلاق کی کمی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر غور فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت عادت مبارکہ یہ تھی کہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر جو کوئی بھی آپ کو پکارتا آپ کیا فرماتے؟ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کتنا مطلب کہ تعلیم امت کے لیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چھوٹے، آپ سب سے بڑے. معدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جواب دیا کرتے تھے؟ لبیک، میں حاضر ہوں. یہ اخلاق ہے، یہ مینرز ہیں، یہ طریقہ کار ہمیں سکھایا گیا ہے کہ تم نے گھر میں، گھر کے باہر اور آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے خاندان بچوں کے ساتھ، بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد شریف میں جلوہ فرما ہوتے، دیگر اپنے جو مصروفیات ہوتی اس سے ہو کر پھر ازواج مطہرات کے یہاں جا کر ان کے حال احوال لیتے، ان کے یہاں روزمرہ کا سامان پہنچایا کرتے تھے. اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تعلق سے، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تم سب سے زیادہ گھر والوں، گھر پہ بہتر. ہمارا ایک عجیب ہے کہ گھر پہ ٹائم دینا ہے. تم گھر پہ کس کو ٹائم دیتے ہو؟ گھر والے کہتے ہیں کہ گھر پہ ٹائم نہیں دیتا، باہر والے کہتے ہیں کہ باہر ٹائم نہیں دیتا. ٹائم دے کس کو رہے ہو؟ یہ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ہو کہاں؟ اولاد کہتی ہے کہ ہمارے ابو ہماری امی ٹائم نہیں دیتے، امی ابو کہتی ہے کہ اولاد ٹائم نہیں دیتا، بیوی کہتی ہے شوہر ٹائم نہیں دیتا، شوہر کہتا ہے بیوی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اب لگتا ہے کہ سب نے ایک ہی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اس کو یہ سب کا ٹائم لے کر بیٹھا ہوا، 3-3 4-4 گھنٹے اسی کو ٹائم دینا ہے. اور یہ کوئی اس کے اندر بھی 100 آدمی بیٹھے ہوئے، 100 لوگ بیٹھے ہوئے، 200 لوگ بیٹھے ہوئے، سب کے ساتھ چیٹنگ چل رہی ہے، سب کے ساتھ باتیں چل رہی ہے. شوہر بیوی کو بلا رہا، آ رہی ہوں، ارے آؤ، آ رہی ہوں. بیوی شوہر کو بلاتی ہے، کیا ہے، آ رہا ہوں نا. اب اس میں وہ وائی فائی بند کر دے تو بیچارے کا موڈ خراب، نیٹ بند ہو گیا، سگنل بند ہو گیا. ماں باپ اولاد کو بلائیں تو اولاد بھی یہی جواب دیتی، کیا ہے، آ رہا ہوں. 1 منٹ وہ گیم لگانے میں، گیم کھیلنے میں لگا ہوا ہے. نہ بیٹی جواب دے رہی ہے، نہ بیٹا جواب دے رہا ہے، نہ بیوی جواب دے رہی ہے، نہ شوہر جواب دے رہا ہے. ماں باپ اولاد کو بلا رہے، اولاد ماں باپ کو بلا رہی ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا. پھر بھی جب باہر پوچھو بھائی جان تھوڑا سا دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے لیے ٹائم دینا، یار گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے، ویکینڈ ہے نا، ویکینڈ ہے نا، گھر میں ٹائم دینا ہوتا ہے ویکینڈ میں، بیوی بچوں کو ٹائم دینا. بیوی بچوں کو پوچھو تو بولے یہ گھر میں پڑا ہوا کرتا کیا ہے، کچھ بھی نہیں. آپ بتائیے کیا ٹائم دے رہے ہیں؟ کیا گھر کے اندر بیٹھ کر ہم دین سکھا رہے ہیں، اسلام سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، کردار سکھا رہے ہیں، 5 نمازیں اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں آ رہے ہیں، پردے کی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ماں اپنی اولاد کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ جب دونوں طرف سے گھر میں رہنا نہیں ہے، عجیب لائف ہے، بچوں کو ٹائم دینا نہیں ہوتا، تو یہ بھی سارے نتائج ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، مجھے یو کے کی شروع کی ایک بات یاد ہے. جب میں یہاں آنا میں نے شروع کیا تھا تو یہ جملے میں نے کافی سنے تھے. اب تو خیر اتنے اسلام میں نہیں کہتے اسمارٹ ہو گئے. پہلے شروع میں یہ کیا اسمارٹ ہو گئی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے. تو جب بھی میں ٹائم مانگتا تھا کچھ دعوت اسلامی کے لیے، ہفتہ وار اجتماع، مدنی قافلوں میں ذرا وقت دیجئے، تو بڑا جواب ملتا تھا گھر پہ وقت دینا ہوتا ہے، گھر پہ وقت دینا ہوتا ہے. تو میں بھی بولوں یار اب کیا کریں، ان کو سب کو گھر پہ وقت دینا ہے. تو میں نے بھی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ بالکل آپ گھر پہ وقت دیں، بالکل گھر پہ وقت دیں، دینا چاہیے. گھر پہ وقت کیسے دینا ہے نا، صرف یہ سیکھ لیں ہم لوگوں سے، دعوت اسلامی سے یہ سیکھ لیں کہ گھر میں وقت دینا کیسے ہے. گھر میں جانا ہے تو کیا کرنا ہے، گھر میں بیٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے، بچوں کی امی کے ساتھ کیا کرنا ہے. گھر میں وقت کیسے دینا ہے، ٹی وی کے سامنے دینا ہے، پروگرام کو دینا ہے، کسی سیریل کو دینا ہے، کس کو وقت دینا ہے، پوری فلم کو دینا ہے، پوری پکچر کو دینا ہے، کس کو وقت دینا ہے. اچھا گھر کو وقت دینا ہے تو شام کو کام سے فارغ ہونے کے بعد اب کس کو گھر کی دیواروں کو وقت دیتے ہو. 5-6 بجے 7 بجے گھر میں جانے کے بعد 5-6-7 بجے گھر سے باہر نکلتے ہم، شام کو جاتے ہیں اور صبح کو باہر نکلتے تو بھائی کس کو وقت دے رہے ہیں آپ. پھر ویکینڈ پر الگ وقت دینا ہے. تو دین کا کام، سنتوں بھرا کام، نیکی کی دعوت کا کام، علم دین سیکھنے کا کام،
میرے فرض علم کا میں کب سیکھوں گا, نماز کب سیکھوں گا, تلاوت کب سیکھوں گا, روزے کب سیکھوں گا, زکوٰۃ دینا کب سیکھوں گا, حج کرنا کب سیکھوں گا. حج پہ بھی تو جانا ہے, مدینے جانا ہے نا. کیا کہیں گے فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں؟ مدینے جانا ہے, مکے جانا ہے, حج پہ جانا ہے, حج اور عمرے کرنے ہیں. تو گھر میں بھی وقت دینا ہے, تو گھر میں وقت کیسے دینا ہے؟ کیا پتہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کے تحت حدیثیں کون کون سی لکھی ہوئی ہیں؟ کیسے وقت دینا ہے؟ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچانا ہے؟ کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام دے کر ہم وقت دے رہے ہیں گھر کو؟ نہیں, یہ سچ بولیں, سچ بولیں. یہ دین کے لیے وقت دینے کے لیے سستی ہو رہی ہے. ورنہ صبح وقت دے, نہیں کمانا ہے, یہ وقت ہے بھائی کام پہ جانا ہے, بھائی یہاں وقت ہے بھائی یہ کرنا ہے. گھر یاد نہیں آئے گا, کوئی یاد نہیں آئے گا, کمانا یاد آئے. کیونکہ دنیا میں کیسے رہوں گا اگر کماؤں گا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں آخرت میں کیسے رہیں گے اگر نیکیاں نہیں ہوں گی؟ تو دولت تھوڑی قبر میں آئے گی, قبر میں تو اعمال آئیں گے. اعمال کرنے کے لیے بھی یہی زندگی ہے, کوئی نئی زندگی تھوڑی کوئی ملے گی کہ ہم مر گئے اور دوبارہ معاذ اللہ ہمارا کوئی عقیدہ تھوڑی ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے اور کہا جائے گا جناب اب جو پہلی زندگی تھی اس میں تم نے دنیا کا کر لیا, اب تم دوبارہ جاؤ اب آخرت کی تیاری کر کر آؤ. نہیں, اسی زندگی میں اسی دنیا کا بھی حال ہمیں بہتر کرنا ہے اور آخرت و قبر کا حال بھی ہم نے بہتر کرنا ہے. اور اس میں ہمارے پاس ہماری فیملی بھی ہے. تو گھر میں بھی اور باہر بھی پڑوسیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنے اور سب کو محبت, پیار اور شفقت دے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے. صلو علی الحبیب. بالخصوص جو میرے طلباء کرام, اساتذہ کرام, ان کے لیے تو اس میں ہم سب کے لیے جو خاص مبلغین ہوتے ہیں ان کے لیے تو سیرت میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے, یعنی جو آپ کے صحابہ کرام کے جو ساتھی تھے, خوش طبعی فرماتے تھے, مسکرا کر باتیں کرتے, ایسی گفتگو فرما دیا کرتے تھے جس سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی. اتنی خوبصورت صحبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی خوبصورت صحبت. یعنی کوئی ایک بار بیٹھ جائے پیارے آقا کی بارگاہ میں تو پیارے آقا کی بارگاہ سے اٹھنے کا جی نہ کرے. اس کا کیسے جی کرے گا؟ آپ کی صحبت اتنی بابرکت تھی, اتنی خوبصورت صحبت تھی. کتابوں میں لکھا ہے نبی پاک کی صحبت میں اکتاہٹ نہ تھی, اکتاہٹ نہ تھی, یعنی کوئی اکتا نہیں جاتا تھا کہ یار اب جاؤں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے. آپ سوچئے طویل خاموشی, یعنی دیر تک خاموش رہنے والے, چہرے پر مسکراہٹ عطا فرمانے والے. آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی. ایک کلام بھی کبھی پوری زندگی پاک میں فضول نہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. فضول کلام نہ فرمایا, خوش طبعی فرمائی, مسکراہٹ والی کو بات فرمائی, سچ کے سوا کچھ نہ فرمایا. رونے والے تھے, دائم الفکر تھے, اور اس تمام تر کیفیت میں اگر کوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا تو اس کو اٹھنے کا جی نہ کرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ الٹے سیدھے چٹکلے سنائیں گے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو ہاں ہاں کر کے ہنسیں گے, تو ادھر ادھر کی بات فضول قسم گفتگو کریں گے تو لوگوں کا دل لگا رہے گا. لوگوں کا دل روحانیت سے لگتا ہے, اسپرچولیٹی سے لگتا ہے. ہم نے دیکھا ہے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا ہے, اور دیکھا اگر میں کہوں تو میں اپنے پیر و مرشد کی بات کروں گا, اس ولی کامل کی بات کروں گا. اور بھی ماشاءاللہ جن کو اللہ پاک نے اس طرح کے اولیاء کرام کی صحبت سے نوازا ہے, وہ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا آپ اور ہم جب اس طرح کے اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, یہ خاموش ہوتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں, یہ خود کچھ نہیں کہتے, ہم انہیں دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں, یہ روحانیت ہوتی ہے, یہ ان کی نور ایمانی کی تاثیر اور برکت ہوتی ہے, یہ ان کا اخلاق اور کردار کا اثر ہوتا ہے کہ ہم ان کے کہنے سے پہلے انہیں دیکھ کر ہمیں رونا آ جاتا ہے, انہیں دیکھ کر ہمیں دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. یہ اللہ کے اولیاء کرام کی پہچان ہے, وہ نیک ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, سنتوں کے پابند ہوتے ہیں, فرائض و واجبات کے پابند ہوتے ہیں, ناجائز و حرام کاموں سے بچنے والے ہوتے ہیں. پیر اور ولی اور اولیاء ایسے ہی ہوتے ہیں.
بے نمازی کو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، داڑھی منڈانے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، ناجائز قسم کی انگوٹھیاں پہننے والا اور اجنبی عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے والا اور ان اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھرانے والا، یہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت پاک کے پہلو میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں تک ارشاد ملتا ہے کہ پیارے آقا کے دست مبارک نے کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت بھی صحابیات نے بیعت کی ہے، لیکن بیعت جب بھی ہمارے صحابیات نے کی ہیں، خواتین نے کی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی۔ آج سیکنڈ مرد اور عورت ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب تو گلے ملتے ہیں اجنبی مرد اور عورت، جیسے کہ ہم مرد آپس میں معانقہ کرتے گلے ملتے ہیں، عید پر جیسے ہم گلے ملتے ہیں، اس طرح یہ مرد اور عورت، اجنبی مرد اور عورت گلے مل رہے ہیں، اور یہ گھر کے بڑے اور یہ گھر کے سربراہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس قدر دین دہاڑے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا خون ہو رہا ہے، ہاتھ ملائے جا رہے ہیں غیر مرد اور غیر عورتوں کے ساتھ۔ کسی نے لکھا تھا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے ہو، تو ہمارے کسی نے جواب بڑا خوبصورت دیا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے بھی کئیوں کی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن سے ہر عام آدمی ہاتھ نہیں ملا سکتا، بڑے مطلب کہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، جن کو یہ ہوتا ہے کہ جناب ان سے ہم نے ہاتھ ملایا۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں؟ کہا ہمارے ہاں تو ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا تمہارے یہاں تو چند ایسی عورتیں ہوتی ہیں، اسلام نے تو اپنی ہر عورت کو عزت دار عورت بنا دیا ہے کہ اس سے کوئی عام اجنبی آدمی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو نیک بننے کے لیے شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، اور یوں ولی اور پیر یہ اللہ کے نیک بندے ہی ہو سکتے ہیں۔ 4 شرائط ہونا ضروری ہے پیر میں، یہ یاد کر لیجئے میرے پیارے اسلام بھائیوں، 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پیر نہیں بن سکتا۔ پیر کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے، ولی ہونا پیر کے لیے شرط ہے، مگر پیر کے لیے 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہیں یہ یاد کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ نمبر 1 صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا، نمبر 2 عالم ہوگا، نمبر 3 فاسق معلن نہیں ہوگا، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، اور نمبر 4 اس کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر منقطع ہوئے، بغیر ڈسکنیکٹ ہوئے ملتا ہوگا۔ جس میں یہ 4 شرائط ہوں وہ پیر بن سکتا ہے۔ اس لیے پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھو، پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھو۔ جب ایسا پیر مل جائے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اب آنکھیں بند کر لو، وہ انشاءاللہ آپ کو پار لگا دے گا۔ جو خود ہی راستہ بھٹک گیا وہ کیا راستہ دکھائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ اخلاق کریمہ گھر میں، گھر کے باہر، خوش اخلاقی، خوش طبعی جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک کے پیارے پیارے اخلاق پر اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ ایک اور حدیث سنیے، کنز العمال کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آلات موسیقی، میوزیکل انسٹرومنٹ کو توڑنے کے لیے، کیا کہتے ہیں توڑنے کو انگلش میں آپ کے یہاں؟ بریک کرنے کے لیے، ڈسٹروائے کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، اب اس کے تحت سمجھنے کے لیے ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عمدۃ القاری میں یہ نقل کی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم کو مسخ کر کے، تبدیل کر کے، بگاڑ کر بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں،
اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرمایا ہاں خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جرم کیا ہوگا کہ ان کے چہرے مس کر کے بندر و خنزیر بنا دیے جائیں گے؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے، شرابیں پیئیں گے، لہو و لعیب یعنی کھیل میں رات گزاریں گے، صبح بند بنا دیے جائیں گے. اللہ کی بنا کیا عرض کروں، کچھ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر میں کوئی زیادہ وضاحت کی طرف جاؤں. میوزک، گھر کے الارم، گھر کے ڈور بیل میں میوزک، وال کلاک میں، ٹی وی کھولو میوزک، شادی بیاہ میں میوزک. یہ تو ایسی دماغ خراب ہو گیا قوم کا. شادی بیاہ اور اس طرح کے موقع پہ سمجھاؤ کہ نہیں کرتے تو کہتے شادی میں تو سب چلتا ہے. ارے بیوقوفوں کے سردار، شادی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، سب کچھ نہیں چلتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے. سب کچھ نہیں چلتا. کس نے کہہ دیا کہ سب کچھ چلتا ہے؟ یار آج بدقسمتی ہے ہماری، بدقسمتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. میں نومینیٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں خود کئیوں کے گھروں پہ جیسے جانا ہوتا ہے کسی بھی مقصد کے تحت، گٹار پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور میوزیکل انسٹرومنٹ. لوگ مسلمانوں کے گھروں پہ جائیں گے نا، ہم تو پڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سمجھاتے تو بعضوں کا سمجھ بھی جاتے ہیں. لیکن مسلمان کو یہ موسیقی سے کیا ایسی الفت اور کیا ایسی محبت ہو گئی ہے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کہ یہ سرکار کا عشق و محبت کی باتیں کرے. میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. اور واقعی نصیب والا ہے وہ شخص جو رسول پاک کے نام پر قربان ہو جائے. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آقا کا امتی میوزک نہیں چھوڑ سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو پسند نہیں فرماتے تھے. یہ آپ ادھر ادھر کی باتیں سننا چھوڑ دیں. میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، قرآن کی آیات موجود ہیں جن کی تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیقی کس قدر اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ناپسندیدہ ہی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے. کبھی کسی کے جنازے میں میوزک بجی ہے تو آپ نے دیکھا ہے لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر اچھی چیز تھی، روح کی غذا تھی تو جناب بجنے دیتے جنازے کے اندر، ہو سکتا مردے کو فائدہ ہو جاوے. نہیں بند کرو، بند کرو، جنازے میں ہو میوزک بند کرو. کیوں منع کر رہے ہو؟ پتہ ہے نا غلط ہے. مسجد کے اندر کبھی کسی کا موبائل بج جاتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے، ایسا غصہ آتا ہے اس کو اٹھ کے پکڑ کے اس کا موبائل ہی پھینک دے. میوزک بجا رہا ہے مسجد کے اندر. اچھا وہ بھی گھبرا جاتا ہے، جس کو روح کی غذا بولتا ہے نا، اس کا بھی کسی مسجد میں موبائل بجے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ تیرے میوزک اور گانے کی آواز سے کس طرح مسلمانوں کا ریئیکشن آتا ہے. میوزک ناجائز، حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. خود رسول پاک کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. ادھر ادھر کی باتیں آتی ہے، طرح طرح کی باتیں. ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ جناب اس کو درست کرنے والے، جائز کرنے والے، تو بے پردگی کو بھی درست کرنے والے، شرابوں کو بھی درست کرنے والے، جوئے کو درست کرنے والے، سود کو درست کروانے والوں کی بھی کمی نہیں آتی. ہم کس کس کی باتیں سننے کے لیے کان دھرتے رہیں گے؟ جناب ہاں یار وہ تو یوں بولتا ہے. 1400 سال سے ہمارے اولیاء کرام، بزرگ، صحابہ، ائمہ کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام نے جو کچھ لکھا، کیا معاذ اللہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کوئی 2-4 لوگ اٹھ کر کہہ دیں گے کہ جناب یہ درست ہے، یہ درست؟ ہم سمجھے یار یہ بھی تو بول رہا ہے درست ہے. اس کو پوچھو نا جناب کون سے بزرگ کی تم نے کوٹ کیا ہے؟ کون سی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہو؟ کون سی حدیث کی شرح بیان کر رہے ہو؟ اتنے بزرگوں نے اتنا لکھ کر گئے، ان سب کو اب ایک طرف رکھ دیں گے، آیات اور روایات کو ایک طرف رکھ دیں گے. موسیقی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
اور مسلمان کو چاہیے کہ اسے خود کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے، اپنے گھر کو بچائے، اپنی اولاد کو بچائے۔ جو دلائل دیے جاتے ہیں ان دلائل کا رد بھی ہمارے بزرگوں اور ہمارے علماء کرام کے پاس موجود ہے۔ صرف ایک طرف کی سن کر نہ کان دھر لیا کریں۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ غلط ہے، اچھا ہمیں پتا یہ غلط ہے، پھر آتی ہے کوئی آواز، اور یار وہ تو صحیح بولتا ہے یار، تو ہمیں نہیں پتا یہ غلط ہے، اور وہ جو صحیح بول رہا ہے وہ بھی غلط بول رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں دور سے ایک موسیقی کی آواز آ رہی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان میں انگلیاں داخل کر رہے ہیں کہ یہ آواز میرے کانوں میں نہ جائے۔ کیا ہم نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی سنی؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج تمام عاشقان رسول نیت کر لیں، انشاءاللہ آج کے بعد ہم موسیقی میوزک سے دور رہیں گے، بالکل دور رہیں گے۔ یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو گانے سنے گا، مسلمان کو شرابیں پیے گا، مسلمان جوئے کھیلے گا، مسلمان یہ ناچ گانا کرے گا، کہ ہم اس کے لیے پیدا کیے گئے؟ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ دیکھا جائے، جانچا جائے، پرکھا جائے کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرتا ہے۔ کیا آج ہم اس کے لیے یہ مسلمان یہ کام کرے گا؟ شادی پر ہماری لڑکیاں ناچیں گی، ہمارے لڑکے ناچیں گے، استغفر اللہ۔ اچھا یہ باتیں میں بہت پہلے بھی کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں۔ کیا کریں گے لوگ؟ یہی کہیں گے کہ یار ہر جگہ ایک ہی بات کرتے، کیا کرے بھائی؟ جہاں بھی جائیں گے، ابھی پچھلے کووڈ آیا تو ڈاکٹر جہاں بھی جائے گا ایک ہی ویکسین لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ اب ہر جگہ ایک ہی طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے تو ویکسین بھی ایک ہی طرح کی ملے گی کہ ہر دفعہ کوئی نئے نام کی ویکسین لگے گی؟ آپ کو وہی ویکسینیں لگی تھی، ایک ہی پرپس تھا کہ کووڈ سے بچائے گی، تو یہاں بھی وہی بات کی جائے گی جو گانے باجے فلمیں ڈراموں سے ہمیں بچائے گی۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے یار۔ اور میں پہلے آپ سے درخواست کر چکا ہوں، ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں سے اپنی خوشیوں غموں کو پاک کیجئے۔ ہمارے یہاں یہ اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام و دین میں۔ یہ بے پردگی، یہ بے شرمی، اجنبی مرد اور عورتوں کا ملنا، جی آئیے بھائی جان، وہ بھائی نہیں ہے تیرا یار، وہ بھائی نہیں ہے آپ کا، وہ کزن ہے، وہ سگا بھائی نہیں ہے، وہ سگی بہن نہیں ہے، وہ بیٹے جیسا ہے بیٹا نہیں ہے، وہ ماں جیسی ہے ماں نہیں ہے، وہ بہن جیسی ہوگی بہن نہیں ہے۔ آپ اجنبی ہو، آپ دونوں کے درمیان اسلام و دین نے پردہ رکھا ہے، اس کو پردے کو باقی رکھے، پردے کو نہ پھاڑیں۔ یہ پردہ پھٹ گیا ہماری عزتیں پھٹ جائیں گی، پھٹ گئی ہماری عزتیں، تار تار ہو گئی ہماری عزتیں، کیونکہ ہم ہی نے یہ سارے پردے اٹھا دیے۔ سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، ملک میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، ایسے رہنا ہے۔ ہمیں ایک ہی دھن ہونی چاہیے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، بس۔ ہماری کیا دھن ہے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ مجھے جانا ہے کہاں؟ جنت میں، وایا مدینہ، مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اور ایسے جانا ہے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ انشاءاللہ جنتیوں والے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے ملے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ یہ گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، اجنبی مرد اور عورتوں کا ملنا جلنا، ناجائز قسم کی تعلیمات، ناجائز قسم کے تعلقات، ناجائز قسم کی کمائیاں، ناجائز قسم کی زندگی کا انداز اختیار کر کر پھر بندہ کہے کہ جناب میں تو جنت میں جانے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، جنت میں جانے کے لیے قرآن کریم کو پڑھیں، نیک اعمال کے تعلق سے پڑھیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، کئی جگہ پر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔
اچھے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جنت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ملے گی, اللہ کو ناراض کر کے. بے شک وہ رحیم ہے, کریم ہے, مگر کیا اس کی رحمت اور اس کی کریمی کی باتیں ہم اس لیے سنیں گے کہ ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی رحیمی اور کریمی کی باتیں سن کر اس کو ناراض کرنے والے عمل کریں گے؟ وہ قہار ہے, وہ جبار ہے, اس نے بڑی بڑی قوموں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. کہاں ہے قوم عاد, کہاں ہے قوم سمود, کہاں ہے قوم لوط جو لوطیوں جیسے عمل کرتے تھے؟ کہاں گئے یہ قومیں؟ کہاں گئے شرک و گناہ کرنے والے؟ کہاں ہیں نبیوں کو جھٹلانے والے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے؟ بستیوں کی بستیاں اجاڑ کے رکھ دی میرے رب کائنات نے. کیا یہ قرآن کریم میں یہ واقعات نہیں لکھے ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان قوموں کے حالات بیان نہیں کیے گئے قرآن کریم میں؟ اور ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن کریم نہیں دیا گیا؟ ہم نہیں پڑھتے وہ قومیں کہاں گئیں؟ ان قوموں کے ساتھ رب کائنات نے کیا معاملہ فرمایا, اور ان کے کیا طریقے کار تھے, ان کے کیا انداز تھے؟ یہ تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں, ان کا صدقہ ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. وہ بات میں کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے, دعا کرتے تھے. تو اللہ کے والوں نے آ کر کہا حضور بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, باران رحمت برس نہیں رہا ہے, ذرا دعا کریں, آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کا میہ برسائے. حضرت کہتے ہیں کہ تم مجھ سے رحمت کی بارش کی دعا کروانے آئے ہو, اور میں یہاں بیٹھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں. حضور کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے اللہ آگ نہیں برسا رہا. بتاؤ, جس زمین پر ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, ماں باپ کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں, باپ بیٹے کو, ماں بیٹے کو, بیٹی کو دیکھنے کو ترس رہی ہے, ان کی مسکراہٹوں کے لیے ماں باپ رو رہے ہیں, اسی زمین پر ہو رہا ہے. شرابیں پی جا رہی ہیں, جوئے کھیلے جا رہے ہیں, بدکاریاں کی جا رہی ہیں, نشے کیے جا رہے ہیں, نماز قضا کی جا رہی ہیں. کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں, اللہ کی پناہ. کتنے ننگے قسم کے گناہوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے, کہتے ہوئے بھی زبان بھی کام نہیں کرتی, لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جو پیارے اسلامی بھائیو ہم بچے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ بچے رہیں گے. لیکن گناہ کی عادت کہیں موت کے وقت ہمارا ایمان برباد نہ کر دے. ڈرنا چاہیے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, اور ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے اسے اختیار کرنے کی بھی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث سنیے, پھر میرا بیان کا وقت بھی ختم ہوا ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, حدیث پاک میں جو آیا ہے مدارات, نرمی سے مراد عاجزی کرنا, لوگوں سے نرم گفتگو کرنا اور سختی کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ یہ محبت پیدا ہونے کے اسباب میں سے بہترین یعنی طاقتور سبب ہے نرمی اختیار کرنا. تو اللہ پاک ہمیں نرمی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں نرمی اختیار کریں, باہر نرمی اختیار کریں. اور کئی حدیثیں ہیں یہاں پر. اب ظاہر ہے کہ آگے پورا وہ دستار فضیلت کا بھی ہے, پھر عشاء کی جماعت بھی ہے, دعا بھی ہونی ہے. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس طرح بہت ساری روایتیں, کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا ہے, اور ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے, یعنی ہمیں پیارے آقا کی سیرت میں عمل ہے, ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں جیسا میں نے شروع میں کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات جو ہیں اخلاق کے تعلق سے, کردار کے تعلق سے, گناہوں کے بچنے کے تعلق سے, عبادات کے تعلق سے, نرمی, شرافت, ایمانداری, خیانت سے بچنا, دھوکہ سے بچنا, اس طرح جو جتنی روایتیں ہمیں ملتی ہیں, اگر ان روایتوں کو ہم پڑھیں اور اس پر عمل کریں, میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان باعمل ہوگا اور غیر مسلم اس باعمل مسلمان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا.
گنجائش نہیں ہے اسلام و دین کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں سے نکالی جا سکے، ہے ہی نہیں گنجائش۔ اصل میں اسلام و دین کو پڑھا نہیں گیا، قرآن و حدیث کو پڑھا نہیں گیا ہے۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر اسلام و دین کی باتیں کی جا سکتی ہیں، کی جاتی بھی ہیں، ہمارے عمل نہیں ہے اسلام و دین کے اس طرح مطابق۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عمل سے وہ کام کرے کہ جس سے اس کے دین اور اسلام کے بارے میں لوگ آگاہی حاصل کریں کہ ہاں یار ایک مسلمان اپنے دین پر عمل کر کے اتنا خوبصورت مسلمان بن گیا ہے یہ، اور جن کے اخلاق اور کردار اچھے رہے ہیں الحمدللہ ان کے ذریعے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ایمان والے ہو رہے ہیں، مسجد آباد ہو رہی ہیں۔ دعوت اسلامی 41 ایئر سے، دعوت اسلامی 1981 میں کام شروع ہوا دعوت اسلامی کا، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ 41 ایئر ایکسپیرینس ہے، وہ ہے کریکٹر بلڈنگ۔ دعوت اسلامی کریکٹر بلڈنگ پر کام کرتی ہے، کردار پر کام کرتی ہے، تربیت کرتی ہے دعوت اسلامی۔ اگرچہ ہمارے یہ جامعۃ المدینہ لے لیں، ایجوکیشن ہے الحمدللہ، پورا درس نظام ایک ایجوکیشن ہے، مگر ایجوکیشن پوری کی پوری اسلامی دینی اخلاقی تربیت کے ساتھ ہے، سنت و بری تربیت کے ساتھ ہے، ہمارے مدنی قافلے تربیت کے ساتھ ہے، سکھانے کے ساتھ ہے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا یہ انداز ہے تاکہ گھر میں ماحول اچھا بنے۔ آپ کا کریکٹر صحیح ہو گیا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کا کریکٹر صحیح ہو گیا، آپ کے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار کے حالات صحیح ہو، دنیا میں کسی جگہ بھی آپ چلے جائیں گے، آپ کا کریکٹر اچھا ہے، آپ ایماندار ہیں، آپ دیانتدار ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب دنیا کے کسی امیگریشن پہ جائیں، دنیا کے کسی پورٹ پہ جائیں، دنیا کے کسی بارڈر پہ جائیں، دنیا کے کسی ملک پہ چلے جائیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم دین اور اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں ہر جگہ عزت اور عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ ہمارے عمل پرابلم کر گئے، ہم لوگ اس پر عمل ہی نہیں کر پا رہے۔ آپ بتائیے، اسلام کی خوبصورت بات ہے، دھوکہ دینا غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ دھوکہ دے دے کر کمائی کرتے رہنا، دھوکہ دے دے کر ابے یار غیر مسلم ہے کاٹو اس کو، دھوکہ دے دو، کیوں بھائی؟ یہ اسلام و دین سے قریب کیسے آئے گا؟ نہیں ہے ایسا۔ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا آخری میں ایک حدیث سنا دوں، بہت ایمان افروز حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جو کلمات عطا فرمائے، اس کلمات کو سنیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کلام فرمایا، اس میں بھی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا، آخری کلام، نماز کا خیال رکھو، اپنی لونڈی غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آخری کلام یہ تھا، بیٹیوں کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے۔ ہم حدیثیں پڑھے تو صحیح، گھر میں امن رہے گا۔ عورتوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، بیٹوں اولاد کی تربیت کے تعلق سے، شوہر کی اطاعت کے تعلق سے، اگر وہ پڑھے اور اس پر عمل کرے، ادھر ادھر کی باتوں میں، میڈیا کی باتوں میں اور ماڈرنزم کے نام پر عجیب و غریب قسم کی باتوں میں پڑھ کر کیوں اپنے گھر کو تباہ کر رہی ہیں میری اسلامی بہنیں؟ آج جو ڈائیورس بڑھ رہی ہیں، مرد کی جہاں پر بے باکی بڑھ رہی ہے، مرد کی جرت بڑھ رہی ہے، مرد بھی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، وہیں پر ہماری اسلامی بہنیں، عورتیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ، گھر کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہی ہیں۔ حالانکہ جب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں وہ آپ کا ارشاد میں نے پڑھا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے کام تقسیم ہو گئے، ہمارے کام تقسیم ہو گئے۔ شادی کے بعد آپ نے فرمایا کہ گھر کے باہر کا کام میں کروں گا، یعنی کہ روزگار کمانا، اور گھر کے اندر کے کام، گھریلو خانہ داری کے کام، یہ فاطمہ کیا کریں گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے اسلام و دین کا کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری کس کی، گھر کے باہر کی ذمہ داری کس کی۔ اور اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کی شرعی وجہ اور شرعی طریقہ کار کے تحت نکلنا ہے۔ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس انداز کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ آپ کے گھر بھی امن و محبت کے گہوارے بنیں گے، کاروبار میں بھی اللہ برکت دے گا، دین ایمان سب میں اللہ نے چاہا تو برکت ملے گی، عزت ملے گی، دنیا میں انشاءاللہ مقام و مرتبہ ملے گا۔ محض باتیں کرنے سے نہیں ملے گا، عمل لانے سے ملے گا۔ دعوت اسلامی ہمیں باعمل بناتی ہے، نیک بناتی ہے، متقی بناتی ہے، سنتوں پر عمل کرنے والا بناتی ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی ہمیں درس، بیانات،
ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالیگان بالیگات، نیکی کی دعوت، مدنی مذاکرے، ہفتہ وار اجتماع، مدنی قافلے، نیک اعمال کا رسالہ، نہ جانے کتنے پیارے پیارے طریقے کار دے رہی ہے. کہتے ہیں نا 12 دینی کام، یہ ہم سب کے لیے ایک اصلاح کا پروگرام ہے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل، آج ایک بہت خوشی کا موقع ہے کہ جامعۃ المدینہ کی دستار فضیلت یہاں ہونی ہے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان خوش نصیب طلباء کے ناموں کا اناؤنس بھی ہوگا. کنز المدارس جو بورڈ ہے ہمارا، اس کا ایک چھوٹا سا تعارف بھی پیش کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب اسلامی بھائیوں کو ایک بڑا ہی پیارا مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ نگران شورا ہمارے درمیان ہیں مولانا حاجی محمد عمران اتاری، اور ان کے پاس یہ پرمیشن ہے کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت سے کہ وہ ان کے بہاف پر ہمیں ان کا مرید بنا سکتے ہیں، قادری سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں. میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو اب تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں، آج بیان کے دوران بھی ہم نے سنا کہ پیر بنانے کی شرائط کیا ہیں. اور سبحان اللہ، ہم ایک ایسے پیر صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا فیضان اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج UK کے بورن اینڈ بریڈ بچے علماء بن رہے ہیں. یہاں جامعۃ المدینہ ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے لوگ ماشاءاللہ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور یہاں پر آج قافلے میں بھی آئے ہیں. اپنی آنکھوں سے جس پیر کا فیضان دیکھ رہے ہیں تو اس کے مرید کیوں نہ بنے. تو اب تک میرے وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو کسی پیر صاحب سے مرید نہیں، دس از دا ویری بیوٹیفل گیدرنگ اینڈ گولڈن چانس. تو آج آپ نگران شورا کے ذریعے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو جائیں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ توبہ، مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو جائے. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ جیسے نگران شورا فرماتے جائیں آپ ریپیٹ کرتے جائیں. اگر آپ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں اور امیر اہل سنت کا فیضان بھی لینا چاہتے ہیں تو جب نگران شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، آپ فرمائیں گے، آپ کہیں گے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے ہی پیر صاحب سے مرید رہیں گے، انشاءاللہ فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا. نگران شورا سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کروائیں اور قادری عطاری سلسلے میں داخل بھی کروا دیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں اپنے تمام گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلو علی الحبیب.
ایک مشورہ دے دوں آپ کو، سیرت پاک، سیرت رسول، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے مخطوط المدینہ کی کتاب، مخطوط المدینہ کی یہاں کتاب ملتی ہے سیرت مصطفیٰ، یہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ کے گھر میں، یہ انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، میں بھی کہ مخطوط المدینہ پر انگلش ٹرانسلیشن بھی ملتا ہو، بایوگرافی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر۔ اچھا، مخطوط المدینہ کی ایک کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، اتنی سی کتاب ہے، اس کو بہت اللہ کی رحمت پذیرائی بھی ملی ہے، اس کو کافی دیکھا گیا، پڑھا گیا، کافی اس کو عام کیا گیا ہے، اتنی چھوٹی سی، انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، بہترین کتاب ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے، اسلامی بہنوں کو چاہیے، یہ کتاب ضرور لیں، آخری نبی کی پیاری سیرت، یہ لیں، مختصر کتاب ہے، اسے بچوں کو پڑھائیں انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑی مختصر کتاب میں ایک جھلکیاں آ جائیں گی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی کی، 63 ایئر کی لائف۔ پھر سیرت مصطفیٰ پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ بیٹا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں اب یو کے کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ وہ مسلمان کیسے ہوا، شاید عبدالحبیب بھائی بھی تھے وہاں پر، یہیں کا بات ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں، مطلب کہ میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں مذاہب کے بارے میں جانوں، تو میں مختلف مذہبوں کے بارے میں سمجھ جاتا تھا مختلف جگہوں پر، لیکن کہیں بھی مجھے تسلی نہیں۔ میں مسلمانوں کے پاس بھی گیا، انہوں نے بھی مجھے کچھ باتیں بتائی، لیکن مجھے کہیں بھی میری تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن کسی نے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب دی، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کو پڑھا، تو میں جب میں نے اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے یہ اسلام ہمیں پہنچایا ہے۔ تو بس نبی پاک کی سیرت پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا، مجھے بہت پیاری بات لگی اس کی، اور ہے ایسا ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی اسلام، دین، عقیدہ، مذہب، اللہ، اس کے پیارے رسول، صحابہ، اولیاء، سب کے بارے میں بچپن ہی سے ان کے ذہنوں میں پراپر بٹھا دیں کہ محمد مصطفیٰ، مل کر کہیں محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، آمینہ کا لاڈلا احمد مجتبی، اور ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ماشاء اللہ۔ اور اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اللہ ہے اور ایک ہی ہے۔ یہ اس طرح کے عقائد، اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے تعلق، قرآن، یہ قرآن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اولیاء کرام، ائمہ کرام، اس کی یہ بچپن سے، یعنی یوں سمجھے بچہ اس سے پہلے کہ آپ کا گھر سے نکلے، یہ ساری باتیں بچے کے ذہن میں ایسی بیٹھی ہوئی ہوں، عقائد و نظریات جو اہل سنت کے ہیں، عاشقان رسول کے جو ذہنوں میں بیٹھے ہوئے انہیں ایسے بٹھائیں کہ اگر کہیں خدا نہ کہتا اس کو اس کے اگینسٹ کہیں بات ملے گی، یہ فوراً منع کر دے گا، نہیں، یو آر رانگ، میری تربیت یہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر بچوں کے اور ہم سب کے دین ایمان کا تحفظ ہے، بچے کو بچپن ہی سے بتا دیں میں کون ہوں، میں کون ہوں، میرے عقیدے کیا ہیں، میرے بلیفز کیا ہیں، میرے اعتقاد کیا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، اخلاقیات کیا ہیں، یہ سب بتائیں، رسول پاک کی پوری سیرت بتائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں محبوب پاک کا صدقہ نصیب ہو، اہل بیت اطہار و صحابہ کا صدقہ نصیب ہو، انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں انشاءاللہ ایمان پر رخصت ہوں گے، انشاءاللہ عشق رسول کے ساتھ انشاءاللہ جئیں گے اور عشق رسول میں انشاءاللہ مریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ Just a few announcements, inshallah, before we actually start the graduation. Alhamdulillah.